السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں کی میت گھر میں پڑی تھی اور میں نشے میں دھت ہو کر ہوٹل کے کمرے میں اپنی سیکٹری کے ساتھ مصروف تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو میرے چھوٹے بھائی نے روتے ہوئے بتایا کہ ماں کی تدفین کو 2 روز گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں روتا ہوا قبرستان بھاگا تھا، مگر راستے میں ہی میری گاڑی کو سامنے سے آتے ہوئے ٹرک نے زوردار ٹکر دے ماری تھی۔ جب مجھ کو ہوش آیا، میری دونوں ٹانگیں بری طرح سے۔ میرا نام مختار ہے اور میں اپنے خاندان کا بڑا بیٹا تھا۔ مجھے یہ احساس بہت چھوٹی عمر سے ہو گیا تھا کہ میری ذمہ داریاں باقی سب سے زیادہ ہیں۔ میرے بعد ایک چھوٹا بھائی تھا جو بہت حسین تھا، رنگت صاف، نین نقش تیکھے، آنکھوں میں بلا کی معصومیت۔ اور ایک چھوٹی بہن تھی جو ہمیشہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ ہمارے والد کا سایہ ہمارے سروں پر نہیں تھا۔ میں نے کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا ہی نہیں، صرف ماں کی زبانی سنا کہ وہ کیسے انسان تھے، کیسے حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے، اور کیسے ماں نے اس کے بعد سب کچھ سنبھالا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میری ماں کس طرح تندور پر روٹیاں لگاتی تھی، وہ تندور جس کے پاس کھڑے ہونے سے ہی پسینے چھوٹ جاتے تھے، جہاں چند لمحے گزارنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ وہ ماں گھنٹوں وہاں کھڑی رہتی تھی، اس کے ہاتھ جل چکے تھے، بازوؤں پر راکھ کی تہ جمی رہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مسکرا کے آتی تھی اور میرے سامنے روٹی رکھ کر کہتی تھی، یہ میرے مختار کا حصہ ہے، سب سے نرم، سب سے اچھی ہوتی بوٹی، سب سے زیادہ مکھن والا نوالا ہمیشہ میرے لیے ہوتا تھا۔ میری ماں کو مجھ سے ایک الگ سا لگاؤ تھا، حالانکہ میرا بھائی مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا، چھوٹا بھی تھا، معصوم بھی تھا، لیکن اماں کی آنکھوں میں جو چمک میرے لیے ہوتی تھی وہ کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی، تو میری پہلی اولاد ہے، تجھے پا کر ہم سب کتنے خوش ہوئے تھے، تو آیا تو ہماری زندگیوں میں روشنی آ گئی تھی، تیرے جیسی محبت تو کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے دوسرے بہن بھائی کبھی کبھی مجھ سے حسد کرتے، کبھی کبھی چپ چاپ مجھے دیکھتے رہتے۔ جب ماں مجھے گلے سے لگاتی یا میرے لیے الگ سے کچھ رکھتی تو ان کی آنکھوں میں وہ بے آواز شکایت ہوتی جو بچوں کے دل میں ہوتی ہے، لیکن میں ماں کی محبت پا کے اتنا مطمئن ہوتا تھا کہ باقی سب کچھ بھول جاتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، میں بڑا ہو گیا، میری سوچیں بڑی ہوئیں، میرے خواب بڑھتے چلے گئے، اور میں ماں کے پسینے کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیا۔ میں نے دن رات ایک کیا، محنت کی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ہمارا کچا گھر پکا ہو گیا۔ ماں نے وہی تندور چھوڑ دیا، وہ ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی، اس کے پاس الگ الگ نوکر تھے، کوئی کھانا بنانے والا، کوئی صفائی کرنے والا، اور کوئی اس کے پاؤں دبانے والا۔ میری بہن نئی یونیفارم میں اسکول جاتی تھی، میرے بھائی کی موٹر سائیکل چمکتی تھی، اور ماں کے ہاتھ میں ہمیشہ موبائل فون ہوتا تھا۔ میں ایک بہت بڑے آفس کا مالک بن چکا تھا، میرے دروازے پر گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں، میرے ہاتھ میں مہنگی گھڑیاں ہوتی تھیں، میری جیب میں ایسی رقم ہوتی تھی جو شاید کبھی ماں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ اب زندگی میرے قبضے میں ہے، میں نے غربت کو شکست دے دی ہے۔ لیکن اس فتح کے بعد جو خالی پن میرے اندر آیا وہ شاید کوئی اور نہ سمجھ پایا۔ میں نے اپنی تنہائی کو پیسے سے بھرنا چاہا، وہ کام شروع کر دیے جو میں کبھی نہیں کرتا تھا، شاید ہر وہ کام جو ایک امیر آدمی مرد کرتا ہے میں نے بھی کیا۔ خوبصورت عورتیں، مہنگے ہوٹل، شراب، سگریٹ، راتوں کی رونقیں، لیکن ان عورتوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا، وہ سب وقتی تھی، عارضی تھی، اور میں بھی جانتا تھا کہ ان کی مسکراہٹیں میرے نوٹوں سے جڑی ہوئی ہیں، نہ کہ میرے دل سے۔ ان کی ہنسی میں وہ خلوص نہیں ہوتا تھا
جو کبھی ماں کی تھکی ہوئی مسکراہٹ میں ہوتا تھا۔ وہ خالی ہاتھ آتی تھی اور میرے پیسے لے کر چلی جاتی تھی، اور میں خالی دل کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میں سب کچھ حاصل کر چکا ہوں، لیکن ہر بار چھوٹ جاتا تھا۔ کچھ نوٹ جاتا تھا اور اس ٹوٹنے کی آواز سے صرف مجھے سنائی دیتی تھی۔ انسان جب اپنی کہانی کسی کو سنا رہا ہوتا ہے تو اس کا مظلوم کردار خود کو ہی بنا کر بیان کرتا ہے۔ میں بھی شاید یہی سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن میں مظلوم نہیں بلکہ ظالم بن گیا۔ جن کے لیے میں نے پیسے کمائے انہی کو بھول گیا تھا۔ میں رات کو اکثر دیر سے گھر آتا تھا جب پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، جب ہر گھر کی لائٹ بند ہوتی، ہر کھڑکی کی خاموشی میں ڈھکی ہوتی، اور تب میں اپنی گاڑی کی روشنیوں کے ساتھ گیٹ پر آ کر ہارن دیتا۔ دروازہ کھلتا، نوکر مجھے سلام کرتا اور میں اندر داخل ہو جاتا۔ ماں کبھی دروازے پر نہیں آتی تھی، وہ تو بوڑھی ہو چکی تھی، ساری زندگی کی محنت نے اس کے جسم کو تھکا دیا تھا۔ وہ 8-9 بجے ہی سو جاتی تھی اور میری زندگی تو 8-9 بجے سے جاگتی تھی۔ میرے دن کا آغاز اس وقت ہوتا تھا جب لوگ سونا شروع کرتے۔ میں دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھتا، چائے پیتا، کہکے لگاتا۔ ہم پلان بناتے کہ آج کہاں جانا ہے۔ کبھی کسی پارک میں جاتے، کبھی کسی کلب میں۔ وہاں روشنیوں کی چمک ہوتی، تیز موسیقی ہوتی، ناچتی ہوئی لڑکیاں ہوتی، ہنستی ہوئی آوازیں ہوتی، اور میں ان سب میں خود کو بڑا مکمل محسوس کرتا تھا۔ کبھی کسی ڈانس کلب میں گھس جاتا جہاں شور ہی شور ہوتا، روشنیوں میں آنکھیں چندھیا جاتی۔ کبھی کسی طوائف کے کوٹھے پر چلا جاتا جہاں چمکتی ساڑیوں میں لپٹی عورتیں اپنے جسم کو بیچ رہی ہوتی، اور میں نوٹوں کی گڈی نکال کر ہوا میں اچھال دیتا جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ نشہ بھی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، کبھی شراب، کبھی کچھ، اور پھر راتوں کو گاڑی میں موسیقی لگا کر سڑکوں پر گھومنا رہے۔ میں سمجھتا تھا یہ سب کوئی زندگی ہے، یہ سب میری کامیابی کی علامتیں ہیں۔ میں واپس آتا تو اندھیرے کمرے میں سو جاتا، اور جب سورج سر پر آ جاتا تو اٹھتا، شاور لیتا، لباس پہنتا اور دفتر چلا جاتا۔ دفتر میں میرا رویہ وہی ہوتا جو ایک مغرور انسان کا ہوتا ہے۔ ماتحتوں پر غصہ نکالتا، حکم دیتا، نظر رکھتا، خاص طور پر نئی آنے والی لڑکیوں پر میں نظر ڈال کر ان کو پورا ٹٹولتا تھا، ان کے لباس پر، ان کی چال پر، ان کی آواز پر غور کرتا، پھر ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا۔ کچھ کو چائے پر بلاتا، کچھ سے کام کے بہانے گفتگو بڑھاتا، پھر دن ختم ہوتا اور میں واپس اسی دنیا میں چلا جاتا جہاں پارٹی بھی تھی، رقص تھا، کہے تھے اور وقتی تعلقات تھے۔ اور ایسے میں نہ جانے کتنے دن گزر گئے جب میری ماں نے میری شکل نہیں دیکھی ہوئی تھی، میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ کبھی کبھار جب ان سے سامنا ہو جاتا تو وہ کہتے، بھائی کچھ بات تو کرو۔ میں سرسری انداز میں پوچھ لیتا، ہاں جی کیا ہے؟ پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ پیسے چاہیے؟ یہ لو پیسے۔ اور وہ چپ ہو جاتے۔ میرے لیے شاید میں ان کا بڑا بھائی تھا، لیکن ان کے لیے میں صرف وہ انسان رہ گیا تھا جو پیسے دیتا ہے لیکن وقت نہیں دیتا۔ اور ماں کے لیے تو بیٹا کبھی بینک نہیں ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوستوں کے ساتھ ہمارا پلان کینسل ہو گیا تو میں کچھ دیر گھر میں رک گیا۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو میری ماں دبے پاؤں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، بیٹا ایک ہی گھر میں رہتے ہو لیکن آج کتنے دنوں کے بعد تیری شکل دیکھی ہے، تو مجھے بالکل ہی بھول گیا ہے۔ اتنا بڑا گھر ہے، میں تجھے آواز دیتی ہوں، میری آواز تجھ کر پہنچتی ہی نہیں۔ ہر طرف نوکر ہی نوکر ہیں، ان کی شکلیں روز نظر آتی ہیں لیکن تیرا چہرہ ہی نہیں پتہ۔ آخری بار ہم نے کب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا؟ یاد ہے جب ہم غریب تھے تو ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے،
میں نے کچھ دیر سوچا، پھر ہنسا اور کہا اماں اس وقت کو اب بھول جا، وہ کون سا اچھا وقت تھا، آج ہم لوگ امیر ہیں اور امیروں کے گھروں میں تو یہی سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں تو آوازیں دب جاتی ہیں، ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات پہنچتی ہی نہیں۔ اگر میں گھر پہ بیٹھا رہا تو کمائی کون کرے گا؟ اور یہ سب جو آج تمہارے سکون کے لیے کیا ہے، یہ بھی تو کام کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری ماں نے بڑے سکون سے کہا بیٹا میرا سکون تو تیرے ساتھ بیٹھنے میں ہے، تیرے چہرے کو دیکھنے میں ہے، میرے لیے تو یہی سب کچھ ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور دل میں کچھ چبھ سا گیا، لیکن میں نے چہرے پر وہ تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسی لمحے میرا فون بجا، میرا دوست کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کرنا، ایک جگہ کا پلان کینسل ہوا تو کیا ہوا، ہم دوسری جگہ چلتے ہیں۔ میں اٹھا، کپڑے بدلے، پرفیوم لگایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں دروازے سے نکل چکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، مجھے جاتے ہوئے دیکھتے رہی اور میں کس طرح رات میں کھو گیا۔ یہی معمول بن چکا تھا۔ ہفتے گزرتے گئے، مہینے بیتتے گئے، ماں مجھے دیکھنے کو ترس جاتی اور میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے کتراتا تھا، کیونکہ شاید مجھے معلوم تھا کہ آنکھوں میں جو سوال ہوتے ہیں وہی ان کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل مجھے ایک لڑکی بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ وہ میرے آفس میں میری سیکٹری تھی اور شاید میری پسند سے بھی زیادہ وہ میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ میرے آفس کا ماحول ویسے ہی کچھ خاص سا تھا۔ میں نے خاص ہدایت دے رکھی تھی کہ آفس میں زیادہ تر سٹاف لڑکیوں پر مشتمل ہونا چاہیے اور وہ بھی کوئی عام سی نہ ہو، ہر کسی کی شکل و صورت جاذب نظر ہو، جو خوبصورت ہوں، نازک ہوں، ہنستی مسکراتی ہوں، تاکہ میں جب صبح آفس میں قدم رکھوں تو میرا دل خوش ہو جائے، میری طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ میں نے اپنے مینیجر سے صاف کہہ رکھا تھا کہ کوئی موٹی بدنما یا عام سی لڑکی نظر نہ آئے۔ مجھے اپنا آفس ایک خواب جیسا لگنا چاہیے، اور وہ مینیجر میرا بھی وفادار تھا، اس نے میری بات کو ہمیشہ مقدم رکھا اور سٹاف بھی اس حساب سے رکھتا، خوبصورتی کو قابلیت پر ترجیح دی جاتی۔ اور انہی میں سے ایک نئی لڑکی سونیا بھی آ گئی۔ سونیا حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جیسے کسی فلم کا سین ہو، جیسے کوئی خوشبو کمرے میں آ جائے اور آپ پلٹ کر بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کی چال میں نزاکت تھی، اس کی آواز میں مٹھاس تھی اور اس کے انداز میں ایک ایسی بے ساختی تھی جو سیدھے دل میں اترتی چلی جائے۔ شاید وہ مجھے پسند تھی بھی کرتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ارد گرد رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے میرے کمرے میں آتی رہتی تھی، فائلیں دے کر رک جاتی تھی، میرے چہرے کو کچھ دیر تک دیکھتی رہتی تھی، کبھی مسکرا دیتی، کبھی خاموش ہو جاتی، اور میں بھی اس کے ہر اس انداز پر دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ جو سچی محبت ہوتی ہے نا، دھیرے دھیرے پروان چڑھتی ہے، جیسے آہستہ آہستہ کوئی خوشبو کمرے میں پھیلتی ہے، جیسے ٹھنڈی ہوا کسی گرم دن میں آپ کے چہرے کو چھو لے۔ لیکن محبت کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ دھیرے نہیں ہوتے، وہ جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں، ان میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نے اس سونیا سے کہا کہ کہیں باہر چلیں، کچھ وقت ایک ساتھ گزاریں گے، اور وہ بغیر کسی جھجک کے مان گئی تھی، اور میرے لیے حیرت کی بات نہیں تھی کیونکہ مجھے اندازہ ہو چکا تھا وہ میرے لیے اپنا دل نرم کر چکی ہے۔ ہم نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ وہ ہوٹل اپنے آرام اور شان و شوکت کے لیے مشہور تھا، وہاں کی روم سروس مفت تھی۔ میں نے اسے کہا یہ فون رکھا ہے، یہ بٹن ہے، جو دل چاہے منگوا لو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو چیز چاہیے بلا جھجک مانگو، لیکن سنو گھر بتا کر تو آئی ہو نا، 3 4 دن میرے ساتھ رہو گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا میرے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔
مجھے زندگی میں پہلی بار کوئی ایسی لڑکی ملی تھی جو میرے ساتھ بغیر کسی سوال کے ہر لمحہ گزارنے کو تیار تھی، اور میں اس کی بات پر بہت زیادہ خوش تھا۔ ہم دونوں اس ہوٹل میں رہنے لگے جیسے دنیا سے کٹ گئے، ایک نیا جہاں بسا لیا ہو۔ میں نے اپنا فون بند کر دیا، آفس والوں کو پہلے کہہ دیا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے، میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ گھر والوں کو تو ویسے بھی میری پرواہ نہ تھی، بہن بھائی اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، ماں کو فون استعمال کرنا آتا ہی نہیں تھا، اور میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ مجھے کسی کی فکر نہ ہو۔ اور میں ان دنوں اپنی زندگی کے بہترین دنوں میں سے شمار کرنے لگا تھا۔ میرے پاس ہر چیز تھی، دولت، طاقت، اور اب ایک حسین چہرہ بھی مجھے بے لوث دیکھ رہا تھا۔ میں اس لمحے کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا، جیسے کسی جادو کے عالم میں ہوں۔ 3 4 دن ہم نے ایسے ہی گزار دیے تھے، اور یہ گزرے ہوٹل کے کمرے میں، کھانے پینے کے ساتھ، ہنسی مذاق، محبت کے لمحے، اور ایک ایسی دنیا جو میرے لیے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ پھر ایک دن سونیا نے کہا کہ اب اسے جانا ہے، وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر اسے رخصت کیا اور خود بھی گھر کی راہ لی، جیسے کوئی لمبی چھٹی گزار کر واپس کی روٹین کی طرف لوٹتا ہوں۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی، لیکن مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ میں نے ماں کے لیے خود سے کوئی چیز لے کر گیا تھا یا نہیں۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پیسے دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ موسم کے مطابق کپڑے، روٹین کی چیزیں اپنے لیے بھی خرید لینا اور ماں کے لیے بھی۔ اور جہاں تک میری بات ہے، میں تو برانڈڈ کپڑے اور جوتے پہنا کرتا تھا، میری شاپنگ ان سے الگ ہوتی تھی، اور میں اپنی پسند کی چیز کسی نیچی چیز پہ گزارا نہیں کرتا تھا۔ سونیا کی مجھے یہ بہت اچھی لگی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، نہ کوئی اسے کسی کا ڈر تھا۔ یہ باتیں کہ بھائی آ جائے گا، باپ آ جائے گا، میں اسے جب بھی بلاتا وہ آ جاتی، اور مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کچھ دن اس کے ساتھ اور گزاروں گا، اور جب تک میرا دل نہ بھر جائے یہی ٹھیک ہے۔ میرے چہرے پہ خوشی تھی، میری طبیعت حشاش بشاش تھی، میرے ہاتھ پیروں میں جان تھی، دل جیسے پھر سے جوان ہو گیا۔ کیونکہ ان عیاشیوں میں پڑ کے میری عمر 35 سال ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک میں نے شادی نہ کی۔ میں شادی نام کی گھنٹی اپنے گلے میں نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر میرے تصور سے بالکل مختلف تھا۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے کچھ ایسا ویسا دکھائی دیا جو دل کو عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر گیا۔ پورچ میں اور برآمدے کے اندر بہت سے لوگ کھڑے تھے، کچھ زمین پر بیٹھے تھے، کچھ دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاموشی سی اداسی چھائی تھی، اور جب ان کی نظریں مجھ پر پڑیں تو جیسے ان کی آنکھوں میں نمی اور گہری ہوگی۔ مجھے یوں لگا جیسے سب مجھے دیکھ کر اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا، آپ لوگ یہاں کیسے آئے، اتنے لوگ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ یہ تو سب ہمارے دور پار کے رشتہ دار ہیں جو سالوں کے بعد بھی مشکل سے آتے ہیں۔ میں حیران بھی ہوا اور الجھن کا شکار بھی۔ اندر قدم بڑھائے تو ماحول میں ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو لفظوں میں سے زیادہ بولتی ہے۔ جسے میں نے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا تو میرے چھوٹے بھائی بہن میری طرف لپکے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا ہے، سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے بھائی نے روتے ہوئے کہا ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں نے فوراً سے کہا کیا مطلب نہیں رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تو میں گھر سے نکلا تھا اور آج یہ سب سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امی کو دفن کیے 2 دن ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر میں جیسے سن ہو گیا، میرے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ میں دیوار کا سہارا لیا اور ایک بار پھر سوال کیا کہ کیا ہو گیا تھا امی کو، کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، میرے بھائی نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے کمرے میں سوتے جاگتے
صبح سے کہہ رہی تھی ان کا دل گھبرا رہا ہے، بار بار کہہ رہی تھی کہ مختار کو بلاؤ، مجھے مختار سے بات کرنی ہے، اس کو میرے پاس بلاؤ۔ ہم سب بار بار آپ کا نمبر ملا رہے تھے لیکن فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ جب دفتر والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، نہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہاں گئے ہیں۔ پھر ہم نے ہر ممکن کوشش کی، کوئی طریقہ نہ چھوڑا، آپ کی بند فون کی لوکیشن تک معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس میں 2-3 دن لگ جائیں گے۔ اور ہماری بے بسی تھی، اماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ شام ہو گئی، رات آئی لیکن آپ نہ پہنچے، اور پھر ماں بھی وہ رات نہ گزار پائیں۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ خاموش ہو گئیں، شاید وہ سوتے سوتے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ صبح جب کمرے میں جا کر دیکھا تو ان کی سانس بند تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن وہ اس دنیا سے نہیں تھی۔ پھر بھی ہم نے میت کو 24 گھنٹے تک رکھا، شاید آپ آ جائیں۔ بار بار فون ملایا، ایک لمحہ آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب کوئی امید باقی نہ رہی تو مجبوراً تدفین کرنی پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک پتھر رکھ دیا ہو، میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو، میرے قدم زمین پر جمنے لگے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا کہاں دفن کیا؟ ماں کو۔ بھائی نے قبرستان کا پتہ بتایا، اور میں بے ساختہ بھاگتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا، لیکن گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی، جیسے اگر میں جلدی پہنچ جاؤں گا تو ماں ایک بار پھر زندہ ہو جائے گی، جیسے شاید مجھے معاف کر دے گی۔ مجھے بس ایک جھلک دیکھنے کی تمنا تھی، میں چاہتا تھا ان کے چہرے کو ایک بار دیکھ سکوں، ان کی قبر پر بیٹھ کر رو سکوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں پچھتاوا تھا، اور دماغ ایک ہی جملے پر اٹکا ہوا تھا، اگر میں یہاں ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا، میری ماں تنہا نہ مرتی، مجھے پکارتی نہ رہتی۔ میں گاڑی سے تیز سے دوڑا رہا تھا، ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ سامنے سے آنے والا ایک ٹرک مجھے بالکل بھی دکھائی نہ دیا، شاید آنکھوں میں بہتے آنسوؤں نے سب منزل دھندلا دیے، اور میں پوری رفتار سے جا رہا تھا۔ بریک دبا دیا لیکن گاڑی نہ رکی، اور ایک زوردار آواز آئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ جب ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا، ارد گرد مشینوں کی آواز تھی، نرسیں تھیں، ڈاکٹر تھا۔ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن جسم بے جان لگا تھا۔ میں نے اسے حرکت دینے کی کوشش کی تھی لیکن دونوں ٹانگیں جیسے پتھر ہو گئیں۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ 15 دن ہو چکے ہیں، حادثے کے بعد آپ کو شدید چوٹیں آئیں اور آپ کی ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب آپ چل پھر نہیں سکتے۔ میں نے چھت کو دیکھا، میری ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، وہ چہرہ مجھے پکار رہا تھا، وہ آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی، وہ دل جو مجھے ایک بار دیکھنا چاہتا تھا، اور میں تھا جو کسی اور کی قربت میں اپنے سب سے قیمتی رشتے کو کھو بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب یہ سب کچھ میرے اپنے اوپر منحصر ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میں نے ہمت کر لی، اگر میں نے حوصلہ کر لیا، اگر میں نے خود کو سنبھالا تو کچھ نہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے کوشش جاری رکھی تو شاید میں سڑک کے سہارے چلنے کے قابل ہو جاؤں، شاید میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکوں، لیکن اگر میں نے ہمت ہار دی، اگر میں نے دل چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بستر کا محتاج رہوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جسم کا درد اتنا نقصان نہیں کرتا جتنی اذیت انسان کے اندر سے ہار جانے کی ہوتی ہے، لیکن میں کیا کرتا؟ میری ہمت تو ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی، میری روح جیسے بکھر چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میری ماں میرے لیے دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، جب وہ رات بھر میرے آنے کا انتظار کرتی تھی، جب وہ مجھے دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، اور میں کسی ہوٹل کے کمرے میں کسی اجنبی عورت کی قربت میں ماں کو بھول جاتا تھا۔ یہی نافرمانی تھی، میں نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا، میں نے ان کی باتوں کو انسنا کر دیا، ان کی طلب، ان کی آوازوں کو اپنی عیاشیوں کے نیچے دفن کر دیا، اور اب جب وہ نہیں رہیں تو دل چاہتا تھا کہ وہ وقت لوٹ آئے۔ اسی وقت میری چھوٹی بہن میرے پاس آئی، وہ خاموش تھی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اس نے کہا
جب ماں کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی، جب وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، انہوں نے یہ ڈبہ مجھے دیا اور کہا کہ مختار کو دے دینا۔ میں نے اسے کہا کھولو، اس کے اندر کیا ہے؟ اس نے جیسے ہی ڈبہ کھولا تو اندر ایک پرانا سا خط تھا۔ اس نے وہ خط میرے ہاتھ میں دیا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس خط کو کھولا۔ میری نظر جیسے ہی الفاظ پر پڑتی گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خط میں میری ماں نے لکھا تھا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو سارا دن مجھے بلاتا تھا، بار بار آواز دیتا تھا، میں چاہے جتنی تھکی ہوتی تیرا نام سن کر تیرے پاس آ جاتی، تیرا چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکن دور ہو جاتی۔ اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو مجھے بھول گیا ہے، تو اب میری آواز نہیں سنتا، اب میرے پاس نہیں آتا۔ مجھے بہت یاد آتا ہے وہ وقت جب تو میرا ننھا سا بچہ تھا۔ مجھے دل سے خواہش ہوتی ہے کہ کاش تو دوبارہ چھوٹا بچہ بن جائے اور میں تجھے اپنے سینے سے لگا لوں۔ وہ وقت اولاد کو یاد نہیں رہتا، لیکن ماں باپ کے دل میں وہ لمحے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اب چھوٹا ہے، ہم تیرے بڑے ہوتے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو وہی چھوٹا سا بچہ ہے جسے ہم نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں بیٹا، اگر تو نے میرے پاس آتا تو شاید میرا دل بہل جاتا، میری سانسیں رکنے سے پہلے تجھے ایک بار دیکھ لیتی۔ لیکن اب میری بس دعا ہے تو ہمیشہ خوش رہے۔ یہ الفاظ میرے دل کو ایسے چیر رہے تھے جیسے کسی نے میرے سینے پر چھری رکھ دی ہو۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے وہ ڈبہ ہاتھ میں لیا، اس میں میرے بچپن کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں، میرے پیدا ہونے کے دن کا ایک ننھا سا لباس، میری چوسنی، میرے سکول کا پہلا پینسل باکس، میرے چھوٹے چھوٹے جوتے، وہ سب کچھ جو وقت کے ساتھ ساتھ میں بھول چکا تھا، لیکن میری ماں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میرے دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا ہو۔ میں صرف چیخنا چلانا چاہتا تھا، میں صرف رونا چاہتا تھا۔ کاش میں ان کے گلے لگ سکتا، ان سے معافی مانگ سکتا، ان کے قدموں میں بیٹھ سکتا، لیکن اب کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اب دیر مت کرو، اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے، اگر خود کو بچانا ہے تو فوراً سے ہمت کرنی ہوگی۔ ہسپتال سے 1 مہینے کے بعد چھٹی ملی۔ میں جسمانی طور پر کمزور اور ذہنی طور پر ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اب خود کو مضبوط کرنا ہے، چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتا، میرے جسم میں ایسا درد ہوتا جیسے برزخ چیخ رہی ہو، ہر ہڈی سوال کرتی کہ کیوں کیا تھا۔ میرے قدم اٹھانے کی کوشش کرتا تو گر جاتا، ہر بار بار گرتا، بار بار زخمی ہوتا۔ نرس مجھے اٹھاتی، نوکر میرا سہارا بنتے، لیکن میں ہر بار دل چھوڑ دیتا، ہمت ہار دیتا۔ میرے بہن بھائی اپنے سکول اور کالج میں مصروف زندگی میں مگن تھے، ان کے پاس میرے لیے وقت نہ تھا۔ میں جو کبھی سب کا سہارا تھا، ان سب کے لیے ایک ذمہ داری بن چکا تھا۔ مجھے پہلی بار سمجھ آیا میری ماں کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی رہی ہوگی، شاید وہ بھی اسی طرح سہولتوں کے درمیان تنہا رہی ہوگی۔ میں نے خود کو سنبھالنا شروع کیا، اللہ اللہ کر کے اتنا چلنے کے قابل ہوا کہ سٹک کے سہارے چند قدم اٹھا سکوں۔ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، اس نے ڈرائیور رکھ لیا۔ اب کوشش کرتا ہوں ہر کام خود کروں، کسی پر بوجھ نہ بنوں، کیونکہ اب اپنی ماں کی تنہائی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے ان کی خاموش لمحوں کی اذیت سمجھ آ گئی تھی، جس میں انسان صرف اپنوں کی آواز سننا چاہتا ہے۔ جب میں ماں کی قبر پر پہلی بار پہنچا تو دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے سینے پر کوئی پتھر رکھا ہو، جسے سانس رک رک کر آ رہی ہو، جیسے کسی کا انتظار باقی ہو اور وہ شخص اب کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ میں نے جب قبر کو دیکھا تو دل میں مزید بیٹھ گیا۔ قبر وہ مٹی کے ڈھیر تھے، ادھر ادھر درختوں کے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے، کچھ جھاڑیاں تھیں، کچھ خالی بوتلیں پڑی تھیں، جیسے کسی عرصے سے خیال نہ رکھا ہو۔ میں جھک گیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے ماں کی قبر کو صاف کرنا شروع کیا، ہاتھوں سے مٹی ہٹاتا گیا، پتے اکٹھے کرتا، زمین سے چپکے سے ہوئے سوکھے پتے ایک ایک کر کے الگ کرتا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی، اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں قبر پر جھک کر رو پڑا، میرے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں بار بار ماں کی قبر کو چومتا رہتا، اس مٹی کو اپنی پیشانی سے لگا رہا تھا۔
جیسے وہ اب میری ماں کی خوشبو لیے ہو۔ پھر میں قبر سے لپٹ گیا، میں نے آنکھیں بند کی اور سر قبر پر رکھ دیا۔ میں مسلسل معافی مانگتا رہا۔ مجھے ماں کی آخری فریادیں یاد آ رہی تھیں، وہ لمحے جب وہ مجھے پکار رہی تھی، جب ان کا دل گھبرا رہا تھا اور میں کہیں اور تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں شروع کی۔ ماں سے کہا کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، ماں، میں نے آپ کو نظر انداز کیا، آپ کی آواز نہیں سنی، آپ کی دعاؤں کو سمجھا نہیں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں ماں۔ وہاں میں کافی دیر بیٹھا رہا، آنکھیں بند کی، دل سے ہر دکھ ہر بات ماں کے ساتھ بانٹتا رہا۔ وقت کا احساس نہ رہا، سورج ڈھلنے لگا، اندھیرا پھیلنے لگا، تب مجھے یاد آیا کہ رات ہو گئی۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کو واپس آ گیا، لیکن دل تھوڑا سا ہلکا ہو گیا، جیسے کسی دل کے اندر دبی گھٹن کو کچھ دیر کے لیے نکال دیا ہو۔ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، میں نے ارادہ کر لیا میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گا، کسی لڑکی سے کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، کسی لڑکی کو بری نظروں سے نہیں دیکھوں گا، ایسا کوئی بھی کام بھی نہیں کروں گا جو دائرہ اسلام سے باہر ہو۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی یہی چاہتی، کوئی غلط کام نہ کروں، بلکہ اب میں نے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کرنا شروع کر دیا۔ غریبوں کی مدد کرتا ایک آدمی رکھا تھا، جسے میں کہتا، پتہ کرو کون مستحق ہے، اور اس تک مدد پہنچاتا تھا، اور وہ بھی بنا کسی کو بتائے۔ یہ سب کر کے مجھے سکون ملتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا بدلہ بھی آ گیا تھا، میری زندگی میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک نئی روٹین بن گئی۔ اب میں روز ظہر کی نماز کے بعد قبرستان جاتا، ماں کی قبر کے پاس بیٹھ جاتا۔ میں نے قبر کو صاف کروا کے قبر کے ارد گرد پتھر لگوائے، بیٹھنے کے لیے سادہ سا بینچ لگوایا اور ایک نلکا لگوا دیا تاکہ آنے جانے والے وہاں سے پانی پی سکے۔ قبر چونکہ قبرستان کے دروازے کے پاس تھی، اس لیے اکثر لوگ وہاں سے گزرتے۔ میں نے قبر کے پاس ایک درخت بھی لگوا دیا تاکہ اس کی چھاؤں ماں کی قبر کو ڈھانپ لے، ماں کو دھوپ سے تکلیف نہ ہو۔ روز میں وہیں جا کر بیٹھ جاتا، 2 سے 3 گھنٹے قبر کے ساتھ گزار دیتا، ماں سے دل کی باتیں کرتا اور مٹی سے لپٹ جاتا جس میں ماں سو رہی تھی۔ کبھی کبھی وہاں سے گزرنے والے لوگ مجھے غور سے دیکھتے، کبھی کوئی رک کر سلام کرتا، کوئی دعا دیتا، کوئی کہتا بڑا ہی نیک اور فرما مدار بیٹا ہے۔ ماں دنیا سے چلی گئی، لیکن پھر بھی روز قبر پر آ کر بیٹھتا ہے۔ کوئی کہتا کہ بیٹا ہو تو ایسا جو مرنے کے بعد بھی ماں کو نہ بھولے۔ میں ان کے چہروں کو دیکھتا اور سوچتا کہ ان کو کیا پتا، میں تو اپنی ماں کو اپنی زندگی میں ہی بھول چکا تھا۔ میں تو وہ بیٹا تھا جو اپنی ماں کے دل کی حالت نہیں سمجھ پایا تھا۔ میں تو وہ بیٹا تھا جو اپنی ماں کی آواز سننے کی بجائے دنیا کی آوازوں میں گمسم ہو گیا۔ اب جو بھی میں کر رہا تھا وہ اپنی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑنے کی کوشش تھی، وہ دل کو تھوڑا سکون دینے کی کوشش تھی جو تڑپ تڑپ کر ماں کی آخری جھلک کے لیے بے چین تھا، بے قرار تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ خاندان میں جو رشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو وقت دینا کتنا ضروری ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان کی بات سننا کتنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بہت ہے، لیکن در حقیقت وقت سب سے بے وفا چیز ہے۔ یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، نہ کسی کو مہلت دیتا ہے۔ کیا پتہ کب ہمارا کوئی کسی لمحے کسی رشتہ دار کا آخری لمحہ بن جائے، کب کوئی بات آخری بات بن جائے، اور کب ہم صرف پچھتاوے کے ساتھ رہ جائیں۔ اب میں چاہوں بھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب چاہوں کہ ماں سے بات کروں، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، ان کا چہرہ دیکھوں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب میں چاہے جتنا بھی وقت قبر کے ساتھ گزار لوں، ماں کو تو میں کھو چکا ہوں نا، ان کے لمس کو، ان کی مہک کو، ان کی دعاؤں کو، وہ لمحے لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہ سب جاننے کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بھی ٹوٹ چکا ہوں۔ اب صرف ماں کی قبر ہے اور میں ہوں، اور وہ پچھتاوا ہے جو شاید زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ انسان اپنی زندگی میں کچھ برا کرتا ہے، پھر اس کو بدل نہیں سکتا، بس لوگوں کو اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے ہوئے ان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن وقت رہتے ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔